نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام حلقہ درود پاک کے تمام احباب، آپ سب کو بہت سلام اور آپ سب کے لیے بہت دعائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر اتنی عظیم رات نصیب فرمائی، شب بارات کی رات اور 15 شعبان کی رات، کہ یہ ایسی رات ہے کہ جس رات میں گزشتہ سال کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور آنے والے پورے سال کا بجٹ انسانوں کا بنایا جاتا ہے۔ جو آدمی اس رات کے اندر اپنا وقت اللہ کو دے، اللہ کی یاد میں صرف کرے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری پہ صرف کرے، اپنے گزشتہ سال کے اعمال کے اوپر نادم ہو اور آنے والے سال کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اچھی تمنا کی امید رکھ کے اس کی بارگاہ سے دعا کرنے والا ہو، تو رب ذوالجلال ایسے شخص کے گناہ بھی اس رات میں معاف کر دیتا ہے اور آنے والا سال بھی اس کا اچھا بنا دیتا ہے۔ اس رات کے ساتھ باقی اور بھی 9 راتیں ہیں، جیسے سورہ فجر کے اندر والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فجر کی قسم اور 10 مبارک راتوں کی قسم، یعنی 10 محرم الحرام کی رات ہوئی، اور اسی طرح شب جمعہ کی رات ہوئی، شب معراج کی رات ہوئی، پھر شب بارات کی رات ہوئی، پھر آخری جو طاق راتیں ہیں رمضان کی، اور اسی طرح عید الفطر کی رات ہے، اور پھر عید اپنا 9 ذوالحجہ کی رات ہے، حج کی رات، اور پھر عرفہ کی رات ہے، یعنی 9 ذوالحجہ کی رات، اور پھر عید الضحیٰ کی رات ہے۔ یعنی یہ وہ راتیں ہیں کہ ان راتوں میں جو شخص اپنے رب کو یاد کرے، گریہ و زاری کرے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اس رات میں ہر آدمی کی بخشش ہو جاتی ہے، مگر کچھ ایسے لوگ ہیں، یعنی ہر مسلمان کی بخشش ہو جاتی ہے، مگر کلمہ گو لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے وہ شخص جو شرابی ہو، شراب پینے والا ہو، جو بدکاری کرنے والا ہو، جو جوا کھیلنے والا ہو، جو سود کھانے والا ہو، جو ماں باپ کا نافرمان ہو، جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا ہو، جو بخیل ہو، حسد کرنے والا ہو، دل کے اندر حسد اور بخل رکھنے والا ہو، غیبت کرنے والا ہو، چغلی کھانے والا آدمی، جادو کرنے والا آدمی، یعنی مغرور اور متکبر، دوسرے انسانوں کو حقیر جاننے والا آدمی، ایسا شخص زکوٰۃ نہ دینے والا، ایسا شخص
ان اشخاص کی اللہ تبارک و تعالی بخشش و مغفرت نہیں فرماتا، اگرچہ یہ لوگ اپنے گناہوں پہ نادم نہ ہوں۔ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور اپنے رب سے معافی مانگ لیں تو رب ذوالجلال ان لوگوں کو بھی بخش دیتا ہے، مگر یہ توبہ نہ کریں اور اپنے اعمال پر ڈٹے رہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اگرچہ وہ کلمہ گو ہی کیوں نہ ہوں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے دلوں کو ہر طرح کے بخل سے، عداوت سے پاک کر لیں، اپنے رشتہ داروں سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں۔ جو ظالم ہے، حدیث میں آتا ہے، جو اپنے ظالم رشتہ دار کے ساتھ اپنے تعلق کو ختم نہ کرے اس کے ظلم کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بڑا رحم فرماتا ہے۔ جادو ٹونا کے قریب کبھی نہ جائیں، کسی بندے کی عزت کو دیکھ کے اپنے دل میں کسی قسم کا حسد اور بغض نہ رکھیں، کبھی کسی کی چغلی نہ کھائیں، کسی کی کمر کے پیچھے غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، وعدہ خلافی نہ کریں، اپنی جسم کی خوبصورتی، اپنے چہرے کی خوبصورتی اور قد و کاٹ کی خوبصورتی پہ کبھی مان اور غرور نہ کریں، اپنے مال و دولت، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اپنے قوم برادری، حسب نسب پہ کبھی فخر و غرور نہ کریں۔ کیوں؟ ایسے لوگ رب ذوالجلال کو پسند نہیں۔ اگر اللہ کسی کو حسن دیتا ہے تو یہ بھی آزمائش ہے، اللہ کسی کو جسمانی طاقت دیتا ہے تو یہ بھی آزمائش ہے، اللہ کسی کو مال و دولت دیتا ہے تو یہ بھی آزمائش ہے کہ یہ مال و دولت خرچ کرتا ہے یا نہیں، میرے راستے میں میرے بندوں کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا، میرے دین کی خدمت پہ اپنے مال کو صرف کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ اس کو آزماتا ہے۔ پھر اللہ نے اگر کوئی منصب دیا تو اس منصب کا اچھا استعمال کرنا، یہ اللہ کے بندوں کی شان اور صفت ہے۔ تو جادو ٹونا، والدین کی نافرمانی سے بچنا، بغض و عداوت اور تکبر و غرور سے بچنا، یہ اپنے اوپر لازم کر لیں، اپنے اوپر لازم کر لیں۔ کیوں کہ ایسا شخص جس کا دل بغض و عداوت سے بھرا اور نہ رب اس کا حج قبول کرتا ہے، نہ رب اس کی نماز قبول کرتا ہے۔ ایک شخص سود کے اوپر کام کرتا ہے یا سودی کاروبار کرتا ہے، یا اللہ نے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب کی اور اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ جتنے مرضی حج کر لے، وہ جتنی مرضی ہے صدقات و خیرات کر لے سود کے پیسے سے، یا چوری ڈکیتی کا، یا کسی کو دھوکہ دے کے اس نے پیسہ کمایا، اس کے اللہ کو ایسے نہ صدقوں کی ضرورت ہے، نہ خیراتوں کی ضرورت ہے، نہ اس کے رفائی کاموں کی ضرورت ہے۔ کوئی حرام کے پیسے کی مسجد بنا دے، اللہ کو اس حرام کے پیسے کی مسجد قبول نہیں ہے۔ کوئی مدرسہ بنا دے، کوئی ہاسپٹل بنا دے، کوئی اس طرح کا کوئی بھی رفائی کام کر دے، پل بنا دے، کوئی پانی کا کام کسی کا کر دے، کسی کے گھر میں راشن ہی کیوں نہ ڈلوا دے، اللہ تعالیٰ حرام مال والے بندے کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا، اللہ سے کوئی اجر عطا نہیں کرتا۔ تو یہ رات نصیبوں سے ملنے والی رات ہے۔ اس رات کے اندر عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے ماضی کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور جب یہ مغرب کا وقت شروع ہو تو اس سے پہلے اگر ہو سکے غسل کر لیں، اچھی خوشبو لگا لیں، اچھے کپڑے پہن لیں، اور اپنے ماضی کو ایک تصور میں جا کے اپنی گزشتہ زندگی کو سوچیں۔ اور کیونکہ انسان خطا کار ہے، ہر آدمی سے کوئی نہ کوئی غلطیاں ہوتی ہیں، کیونکہ انبیاء معصوم ہیں، بندے تو خطا کار ہوتے ہیں۔ تو تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں، پھر نماز اوابین کے نوافل ادا کرنے کے بعد کوشش کریں اگر ہو سکے کم از کم، زیادہ نہیں کر سکتے تو 100 دفعہ درود شریف، 100 دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس رات کو اگر ہو سکے 100 دفعہ کلمہ شریف، چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ چوتھا کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد
یحیی و یمیت وهو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بید الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔ اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کریں، پھر اس کے بعد صلاۃ التوبہ کے نفل ادا کریں۔ دو میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی، پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ مومن ترکہ بشیف اللہ اکبر۔ یہ 2 نفل وللضالین آمین کے بعد آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طرح پڑھ کے اپنے ماضی کو یاد کر کے دل کے ساتھ نیت کریں کہ مولا ہم گزشتہ زندگی میں نادم ہیں، اور پھر آنے والی زندگی میں ان چیزوں سے بچنے کی تیری بارگاہ میں درخواست کرتے تو ہمیں اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما۔ پھر صلاۃ الحاجت کے 2 نفل پڑھیں، حدیث پاک میں تو اس کی دعا بھی موجود ہے، تو اس دعا کو آپ اللہ کی بارگاہ میں پڑھ کے تو اللہ سے توفیق مانگیں، اس کی محبت کی، حضور علیہ السلام کی محبت کی، آقا علیہ السلام کے عشق اور پیار کی آپ دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور اگر ہو سکے تو سورہ سجدہ 21ویں پارے کی، سورہ دخان، سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ واقعہ، ان صورتوں کی تلاوت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کریں کہ رب ذوالجلال میں اپنے قرآن کا ذوق عطا کر اور قرآن کی محبت عطا کر، نماز پنجگانہ کی توفیق مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آنے والے سال کی خیر مانگیں، جو آپ کی نیک تمنائیں ہیں، خواہشیں ہیں، چاہتے ہیں، جو آپ کی ضروریات ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں اور کہیں اے مولا اکیلے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو ایسے جانیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اللہ کہتا ہے نا میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو یہ جانیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری خیالوں سے، میری دعاؤں سے واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس کرتے اس سے مانگیں، گریہ وزاری کر کے اس سے مانگیں۔ مشکلات ہیں تو ان مشکلات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا رؤوف ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے، بڑی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ تو ان راتوں کو ضائع نہ کریں، اپنا وقت فضولیات میں، زندگی بڑی مختصر ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا، موت کا فرشتہ آئے گا اور اس دنیا سے ہمیں ہمیشہ کے لیے جدا کر دے گا، اس دنیا کی رنگینیوں کو ہمیشہ کے لیے ہمارے اوپر ختم کر دے گا موت کا فرشتہ۔ تو اس وقت جب کچھ نہ ہوگا پاس، اس وقت کی ندامت سے بچنے کے لیے آج اپنا وقت اپنے رب کو دے دیں، اپنا ٹائم اپنے اللہ کو دے دیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے 5 سگانہ وقت میں نماز کے لیے وقت نکالیں، اذکار کے لیے وقت نکالیں، اور اللہ کی بندگی اور اطاعت کے لیے اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار رکھیں، اور رزق حلال کی جستجو کریں، حرام کبھی بھی نہ کمائیں۔ کبھی اپنے دل اور دماغ میں کسی مسلمان کے لیے، کسی کافر کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے کوئی غلط سوچ، کوئی غلط خیال، کوئی نقصان، کوئی عداوت، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی ایسی چیز اپنے دل و دماغ میں نہ لائیں۔ کیوں کہ مسلمان کبھی کسی کا برا نہیں سوچتا۔ ہمارے آقا علیہ السلام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ مسلمانوں کے لیے بدرجہ اولا آپ رحمت تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور کفار کے لیے بھی آپ باعث رحمت، کہ حضور علیہ السلام کی برکت سے کفار کے چہرے بگڑ نہیں رہے تھے، اور نہیں بگڑ رہے، ان کے اوپر کسی قسم کا عذاب نہیں آ رہا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی برکت سے انہیں مہلت عطا کی کہ یہ بھی ایمان کے دائرے میں داخل ہو جائیں۔ تو ہم جیسے ہمارے آقا علیہ السلام سب کے لیے شفیق، سب کے لیے مہربان، اور اسی طرح ہر مسلمان کا کام ہے کہ اپنے آقا کی سنت پہ چلتے ہوئے اللہ کی ساری مخلوق کے اوپر مہربان اور شفیق اور سب کے لیے دعا گو کہ مولا جیسے ہمیں ہدایت عطا کی ہے تو بھی ان سب کو ہدایت دے، کیونکہ اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا سخی اور کریم کوئی نہیں ہے، اور وہ رب اپنی رحمتوں سے نوازنے والا ہے، اور اپنے دل کو ایسا بنا دیں کہ آپ کے دل میں کسی قسم کا بغض اور عداوت اور نفرت اور حرص و لالچ نہ ہو، بلکہ
آپ جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے، رسول کریم علیہ السلام کی رضا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ اپنے ہر عمل کو، امور کو سر انجام دیں اللہ تبارک و تعالی۔ اور اس رات کو آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، میرے باطن کو ظاہر کو ایک بنا دے، اور نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے اپنی حفاظت و امان نصیب فرمائے۔ آپ سب کے اوپر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔